کیسے ہیں دوستو؟ عباسی عہد میں ایک طویل زمانہ فتنہ خلق قرآن کے ہنگاموں میں گزرا ہے۔ اس زمانے کا عقلیت پسند گروہ جو معتزلہ کے نام سے مشہور تھا، سرکاری سرپرستی میں فروغ پا رہا تھا۔ اسی فرقے نے عالم اسلام میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور چونکہ اس نظریے کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اہل حق میں جو علماء اس کے مخالف تھے انہیں شدید اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ معتصم باللہ اور واثق باللہ خاص طور سے اس معاملے میں دلچسپی لیتے تھے۔ معتزلہ کی حمایت میں اہل حق کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کے دربار میں احمد بن ابی داود معتزلہ کا سرکردہ تھا اور ہر ممکن طریقے سے اپنے مخالفین کو خلیفہ کے ذریعے سزائیں دلواتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو اسی بنا پر کوڑے لگائے گئے کہ وہ اس سرکاری نظریہ کے حامی نہیں تھے۔ اس ملک گیر فتنے کی آگ اللہ نے ایک بوڑھے عالم کے ذریعے بجھائی، جنہوں نے اپنی فراست ایمانی، عزیمت و استقامت، قوت ایمان و یقین اور دل کے سوز و ساز سے واثق کے دربار کی کایا پلٹ ڈالی۔ یہ واقعہ تو واثق باللہ کے دور میں پیش آیا تھا، لیکن اس کی تفصیل واثق کے بیٹے خلیفہ مہتدی باللہ نے اپنے زمانے کے ایک عالم شیخ صالح بن ہاشمی کو سنائی۔ شیخ صالح بن ہاشمی کہتے ہیں کہ میں ایک دن مہتدی باللہ کے دربار میں پہنچا تو وہ ستم رسیدہ انسانوں کی دادرسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کس و ناقص آسانی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے مہتدی کے پاس خود پہنچ جاتا ہے، اور جو مصیبت زدہ خود وہاں نہیں آ سکتے ان کے خطوط خلیفہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور خلیفہ ان تمام لوگوں کی شکایتیں بڑی حسن و خوبی کے ساتھ دور کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ منظر بے حد پسند آیا۔ جب خلیفہ کسی آدمی سے بات کرتے یا کوئی خط پڑھنے لگتے تو میں انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا، اور جب وہ میری طرف دیکھتے تو نظریں جھکا لیتا۔ میری یہ کیفیت خلیفہ مہتدی نے دیکھ لی۔ کہنے لگے صالح، میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، اور جب وہ دربار سے فارغ ہو کر نماز کی چٹائی پر پہنچے تو مجھ سے کہا، اپنے دل کی بات آپ خود بتائیں گے یا میں ہی بتا دوں؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ مہتدی نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو میری یہ مجلس پسند آئی ہے۔ تو میں نے کہا، ہمارا خلیفہ بھی کیسا اچھا خلیفہ ہے، بشرطے کہ وہ اپنے باپ واثق باللہ کی طرح نظریہ خلق قرآن کا قائل نہ ہو۔ یہ سن کر مہتدی باللہ نے کہا کہ میں ایک مدت تک اس نظریے کا قائل رہا ہوں، لیکن پھر ایک دن میرا نظریہ بدل گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے واثق باللہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا۔ احمد بن ابی داود معتزلہ کا بہت بڑا عالم تھا اور خلیفہ واثق کا منہ چڑھا۔ اس نے شامی سرحد کے قریب ایک شہر ازنا سے ایک اہل سنت بزرگ عالم کو اس جرم میں گرفتار کر لیا کہ وہ نظریہ خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ یہ شامی بزرگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے واثق کے دربار میں پہنچے۔ نکلتا ہوا قد، خوبصورت بال، سفید چہرے پر وقار اور تمکنت اور رعب و جلال، انہوں نے بے پرواہی کے ساتھ سلام کیا، کوئی مختصر سی دعا دی۔ میں نے دیکھا کہ واثق کی آنکھوں کی پتلیاں انہیں دیکھ کر شرم و حیا سے جھکی جا رہی ہیں۔ واثق نے کہا، شیخ ابو عبداللہ احمد بن ابو داود کے سوالات کا جواب دو۔ امیر المومنین
شامی بزرگ نے کہا مناظرے کے وقت احمد بن ابی داود بہت کمزور، ضعیف اور حقیر ثابت ہوتے ہیں۔ مہتدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ واسق کا چہرہ ایک دم غضبناک ہو گیا اور وہ بولا کیا کہا؟ ابو عبداللہ تم سے مناظرہ کرتے وقت کمزور اور ضعیف اور حقیر ثابت ہوں گے؟ امیر المومنین شامی بزرگ بولے ذرا ٹھنڈے دل سے کام لیجئے، اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے احمد بن ابی داود سے گفتگو کروں۔ واسق نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ بزرگ نے کہا احمد یہ بتاؤ تم لوگوں کو کس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہو؟ شیخ نے احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس عقیدے کی طرف کہ قرآن مخلوق ہے۔ احمد نے کہا کیا یہ عقیدہ دین کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا؟ شیخ نے پوچھا۔ احمد نے جواب دیا ہاں۔ تو شیخ نے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ احمد نے کہا نہیں۔ تو شیخ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو جانتے تھے یا نہیں؟ احمد نے جواب دیا جانتے تھے۔ پھر تم آخر ایسے عقیدے کی دعوت کیوں دیتے ہو جو خود حضور نے نہیں دی؟ شیخ نے کہا۔ یہ سن کر احمد لاجواب ہو گیا۔ شیخ نے واسق سے مخاطب ہو کر کہا امیر المومنین یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ پھر احمد کی طرف متوجہ ہو کر بولے احمد مجھے ایک اور بات بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، لیکن تم کہتے ہو کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان خلق قرآن کا قائل نہ ہو۔ اب تمہیں سچا مانے یا اللہ کو؟ احمد کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ نے پھر واسق سے کہا امیر المومنین یہ دوسری بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ پھر احمد سے مخاطب ہوئے اور بولے احمد مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو احکام آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیے گئے ہیں ان کی تبلیغ کیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا یا نہیں؟ احمد پھر لاجواب ہو گیا۔ شیخ نے پھر واسق کی طرف متوجہ ہو کر کہا امیر المؤمنین یہ تیسرا موقع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے احمد سے کہا احمد ایک بات اور بتاؤ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مخلوق ہونے کا علم تھا مگر آپ نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی تو کیا آپ کے لیے اس مسئلے کو نظر انداز کر دینا جائز تھا یا نہیں؟ احمد نے کہا ہاں جائز تھا۔ شیخ نے پوچھا کہ اسی طرح حضرت ابو بکر کے لیے بھی جائز تھا اور عمر، عثمان اور علی کے لیے بھی جائز تھا؟ احمد نے کہا ہاں۔ اب شیخ واسق کی طرف رخ کر کے بولے امیر المومنین جو وسعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی اور آپ کے صحابہ کو بھی، اگر وہ ہم لوگوں کو حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی وسعت عطا نہیں فرمائی۔ اس پر واسق نے کہا واقعی ٹھیک کہتے ہو، اگر کوئی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حاصل ہو اور ہمیں حاصل نہ ہو تو اللہ ہم پر کوئی وسعت نہ کرے۔ یہ کہہ کر واسق نے حکم دیا کہ ان شیخ کی زنجیریں کاٹ دو۔ جب خادموں نے شیخ کی زنجیریں کھول دیں اور انہیں اٹھا کر لے جانا چاہا تو شیخ نے زنجیریں پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور انہیں خادموں کے ہاتھ سے چھڑانے لگے۔ واسق نے پوچھا شیخ یہ کیا بات ہے، زنجیریں کیوں نہیں چھوڑتے؟ شیخ نے جواب دیا میں نے یہ نیت کی ہے کہ ان زنجیروں کو حفاظت سے رکھوں گا اور یہ وصیت کر کے مروں گا کہ
کہ یہ زنجیریں میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھ دی جائیں۔ اس کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار، اپنے بندے سے پوچھئے اس نے مجھے ناحق ان زنجیروں میں جکڑ کر میرے گھر والوں کو کیوں پریشان کیا تھا۔ واسق یہ سن کر رو پڑا۔ شیخ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ مجلس کے سارے حاضرین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ واسق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شیخ مجھے معاف کر دو۔ شیخ نے کہا، میں نے آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اس لیے کہ میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر واسق کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے کہا، آپ میرے پاس رہیے تاکہ میں آپ سے انس حاصل کر سکوں۔ شیخ نے جواب دیا، میرا وہیں سرحد کے قریب رہنا زیادہ مفید ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے بہت سے مسائل ہیں۔ واسق نے کہا، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو طلب کر لیجئے۔ شیخ نے کہا، بس امیر المؤمنین مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں وہیں چلا جاؤں جہاں سے یہ ظالم احمد بن ابی داود مجھے نکال لایا تھا۔ واسق نے شیخ کو جانے کی اجازت دے دی، انہیں کچھ انعام بھی پیش کیا، لیکن شیخ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مہتدی باللہ نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اس وقت سے میں نظریہ خلق قرآن سے رجوع کر چکا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ واسق باللہ نے بھی رجوع کر لیا تھا۔